واقعہ میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کی محفل سجی ہوئی تھی، ذکر کی محفل، لوگ ذکر میں مست تھے۔ اچانک شرابی آ گیا، اس نے دھمال مچانا شروع کر دیا، تو ایک دوسرے صاحب نے اسے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر کر دیا۔ کچھ سختی بھی کی ہوگی تو نظام پاک نے فرمایا کہ میاں اس نے تو پیا تھا، تم نے کیا پی رکھی تھی؟ یہ مسجد ہے، ہر حال میں ہمیں مسجد کے آداب کو باقی رکھنا ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بلند آواز سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، تو اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہم بھی صبر کریں، آپ بھی صبر کریں۔ یہ بات میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ بھائی چھوٹے بچے اگر ساتھ ہیں تو انہیں پیچھے لے کھڑا کیجیے۔ چھوٹے بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے، وہ آداب نماز سے واقف نہیں ہے، بیچ میں بیٹھیں گے تو صفیں منقطع ہو جائیں گے، اور جب دو آدمی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے تو دونوں کی نماز مکروہ تحریم اور واجب الادا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھائی جا چکی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت انسان کی اپنی انا اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بلکہ میری دعا ہے اللہ سب کو ہدایت دے اور اپنے فضل خاص سے نوازے۔ میں آپ کے لیے رول ماڈل ہوں اس مسجد میں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، مجھے کیا کچھ نہیں کہا گیا، بھارتی ایجنٹ کہا گیا، را کا ایجنٹ کہا گیا، CIA کا ممبر کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، اخبارات میں لکھا گیا، میرے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں، لیکن میں نے صبر کیا اور اس کا یہ پھل ہے۔ بہت خوبصورت پھل اللہ نے دیا مجھے۔ میں بہت مطمئن ہو کے اس دنیا سے جاؤں گا کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم۔ حضرات آپ بھی مسجد میں آتے ہیں، ہر حال میں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، کبھی بھی آواز بلند نہ ہونے پائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں گفتگو بھی کریں تو بڑے نرم لہجے میں کریں۔ ہم قاری صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ، لیکن میری اپنی گفتگو کے بعد، تاکہ کچھ لوگ آ جائیں اور فیضیاب ہوں۔ اللہ اپنے فضل خاص سے نوازے۔ حضرات گرامی، ہم انسان ہیں۔ اسلام کا بنیادی مقصد اور حضور کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد ہمیں انسان بنانا تھا۔ دلیل عظمت انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسان کامل۔ اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل۔ ہوتا یہ ہے کہ دل اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہو۔ میرے آقا نے، ہم آدمی تھے، انہوں نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان کیا ہوتا ہے یہ آج تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ذکر اس محفل کا اندازہ ہو سکے کہ یہ محفل کوئی عام سی محفل نہیں ہے، نہ عام سا جلسہ ہے، بلکہ اس کے بے پناہ رموز ہیں، برکات ہیں، فوائد ہیں، زندگی پہ اثر کرنے والی بے پناہ چیزیں ہیں۔ یہ جس زمین بیٹھے نا، یہ پہاڑوں کی دنیا، پتھروں کی دنیا، مٹی کی دنیا، اس کو عالم جمادات کہا جاتا ہے۔ جمادات کے معنی ہوتے ہیں جمی ہوئی چیز، جو خود سے چل نہ سکے، منہ نہ ہو سکے، بڑھ نہ سکے، کم نہ ہو سکے، اسے جمادات کہتے ہیں۔ اللہ کے نظام کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو استعداد دی جاتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ زمین پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، زمین پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اسے خوراک کی ضرورت ہے، نہ تلاش معاش کی ضرورت ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے باوجود کہ کوئی ذمہ داری نہیں، قدرت نے اسے ہر ذمہ داری کے پورا کرنے والوں کے لیے آرام گاہ بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر ایک نظام ہے جسے ہم نباتات کی دنیا کہتے ہیں، باٹنی کی، پودوں کی،
پھولوں کی، پھلوں کی، درختوں کی، یہ نباتات کی دنیا ہے۔ آپ نے دیکھا زمین کس طرح پالتی ہے۔ آپ نے ننھا سا دانہ، چھوٹا سا ایک گندم کا دانہ، کوئی بھی دانہ زمین کے اندر ڈال دیا، آپ نے ڈھک دیا اسے، زمین کا نمک بڑے بڑے فرعونوں کی ہڈیاں چبا جاتا ہے، مگر وہ نمک اس دانے کو کھا نہیں سکا، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد اس ننھے سے دانے کی ایک کوپل نکلی، اتنی نازک کی بارے شبنم برداشت نہ کر سکے، اوس گرے تو کمر جھک جائے، اتنی طاقتور ہے، زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی، کبھی کبھی پتھروں کے پہلو سے نکلتی ہے، وہ اتنی نازک۔ اس کی نزاکت کا اندازہ کرنا چاہیں تو ذرا اسے دوبارہ داخل کیجیے، ٹوٹ جائے گی مگر پھر دوبارہ آپ داخل نہیں کر سکتے۔ اب جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس ننھے سے پودے نے، تو پورے نظام فطرت نے اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ نسیم سحری نے جھولا جھلایا، شبنم نے چہرہ جھلایا، بارش نے غسل کرایا، شبنم نے وضو کرایا اسے، زمین نے خوراک فراہم کی، سورج نے دودھ پلایا، سورج پودوں کے لیے دودھ پلانے کام کرتا ہے، سورج نے دودھ پلایا، آسمان کی روشنی اسے رنگ بخشا، ستاروں کی ضیاء نے، شفق نے، افق نے، یہ جو رنگ ہے پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، یہ قدرت کی وہ عطا ہے جو ہمیں فیاضی کے ساتھ خلاؤں سے میسر آتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد وہ پودا بڑا ہوا، سب نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکف آئی و بغفلت نخوری، سارا نظام آپ کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، اور آپ ایک روٹی حاصل کرتے ہیں، اسے جائز طور پہ کھا بھی نہیں پاتے۔ تو یہ سعدی کا قول، تو یہ پورا نظام کس لیے؟ پودا آپ کے لیے ہے نا، اور اس کی پرورش پورا نظام فطرت کر رہا ہے، سورج کر رہا ہے، چاندنی کی زوپاشیاں اسے نواز رہی ہیں، زمین اسے باضابطہ غذا فراہم کر رہی ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ آپ نے ایک دانہ ڈالا تھا، ایک دانہ، مگر ہوا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد جب وہ پھلاور درخت بنا یا پودا بنا تو 7 بالیاں نکلیں، قرآن پاک میں آئے، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو آپ نے ایک دانہ ڈالا تھا، اللہ نے آپ کو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے دیے۔ اور اگر آپ نے آم کی گٹھلی بو دی ہوگی، پورا ٹرک لاد کر کے لائیے، آپ ہر سال لاد کے لائیے، بویا تو آپ نے ایک تھا، مگر زندگی بھر وہ آپ کو پھل دے رہا ہے۔ ایسی دوسرے پودے ہیں۔ اس سے نظام قدرت نے ہم کو سمجھانا چاہا کہ جو اللہ تم کو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانہ دیتا ہے، ایک گٹھلی کے بدلے میں ہزاروں ٹن پھل دیتا ہے، تو کیا تمہارے 1 پاؤنڈ کو ہزاروں پاؤنڈ میں تبدیل نہیں فرما دے گا؟ اگر اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کے راستے میں عطا کرو، بخشش کرو۔ بہرکیف یہ نباتات کی دنیا ہے۔ تو نباتات کی دنیا چونکہ اسے بڑھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس لیے محتاجی بنایا گیا۔ زمین غذا کی محتاج نہیں ہے، مگر پودا ہو، درخت ہو، غذا کا محتاج ہے، مگر چونکہ وہ چل نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اس کی غذا اس کے پیروں کے نیچے پیدا کر دی۔ ہر چیز اس کے اوپر خود آ کے گرتی ہے، بارش خود نازل ہوتی ہے، سورج خود دمکتا ہے، زمین خود ہی غذا فراہم کرتی ہے، چونکہ وہ چل نہیں سکتا ہے۔ درخت چل نہیں سکتا، ہاں حضور فرمائے تو چل بھی سکتا ہے، روایت میں آتا ہے، لیکن درخت چل نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا سوچئے، تو جب دائرہ اختیار بڑھایا گیا تو دائرہ احتیاجی بڑھا دیا گیا، جب اختیار دیا گیا تو احتیاجی بڑھا دیا گیا۔ اب درختوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، اس کو جمادات کہتے تھے، اسے نباتات کہتے تھے، اور جانور حیوانات کہتے تھے۔ یہ حیوانات کی دنیا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، چل بھی سکتا ہے، منتقل بھی ہو سکتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، یہ صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو دائرہ اختیار احتیاجی بڑھا دیا گیا، اختیار دیا گیا چلنے کا،
اختیار دیا گیا بڑھنے کا، احتیاج ہی بڑھا دیا گیا کہ اب تم اپنے پیروں کے لیے روزی نہیں حاصل کر سکتے، اب تمہیں روزی حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے گا، چلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جہاں سبزہ دیکھو گے وہاں منہ مارو گے، جہاں ہریائی دیکھو گے وہاں تم جاؤ گے، تمہیں چل کر کے اپنی غذا حاصل کرنی پڑے گی۔ مگر قدرت نے اس جانور کو بھی اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے پودے کو پہچانتا ہے۔ ایک بکری کو آپ گلستان میں لے جائیے، وہ پھولوں کو نہیں کھائے گی، وہ اپنے پودے کو پہچانتی ہے، اپنی گھاس کو پہچانتی ہے۔ اتنی عقل اسے بھی عطا فرمائی، جانور کو بھی۔ بہر کیف تو دائرے اختیار بڑھایا گیا تو دائرے احتیاج بڑھا دیا گیا۔ جانوروں کے مقابلے میں سبحان اللہ انسانوں کی دنیا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا، احسن تقویم پیدا فرمایا۔ انسان سب سے افضل بنایا گیا، جمادات سے بھی، نباتات سے بھی، حیوانات سے بھی۔ کیوں افضل ہے انسان؟ انسان کو بھی صلاحیت دی گئی کھانے کی، چلنے کی، پھرنے کی، منتقل ہونے کی۔ مگر جس طرح جانور جو چل سکتا ہے بغیر چلے ہوئے روزی نہیں حاصل کر سکتا، ویسے ہی انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے استعمال کے بغیر مر جائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت صلاحیتیں دی گئی، ہمیں عقل دی گئی، شعور دیا گیا، سوچنے کی صلاحیت دی گئی، حصول علم کا انداز دیا گیا، ترقی کے امکانات دیے گئے، اور ہزاروں باتیں ہمیں عطا فرمائی گئیں۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کے فنا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج یہ قوم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہی۔ اسے احسن مخلوقات بنایا گیا، افضل مخلوقات بنایا گیا، اور وہ جانور سے زندگی گزاری۔ بھئی جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایک اور کام کرتا ہے، وہ بچے پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان بھی یہی کرے، کھائے پیے بچے پیدا کرے اور مر جائے، تو کیا فرق ہے جانور میں اور انسان میں؟ کیا فرق ہے؟ انسان ہے تو انسان ہے نا، تو سرور کائنات تشریف لائے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ اب کس طرح سے انسان بنائے انہوں نے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض بدبخت کہتے بھی ہیں شاید اسے معلوم نہیں ہے کہ تمہاری عقل کبھی بھی رہنما نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر دو بمنزل رون، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می رود، عشق برد کشاں کشاں۔ بلا شبہ عقل روشنی ہے مگر منزل نہیں ہے۔ عقل منزل نہیں ہے، منزل عشق ہے، محبت الہی ہے، محبت رسول ہے، عقل نہیں۔ تو یہ عقل جو ہے یہ اچھائی اور برائی کا امتیاز نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ سور کھانے والوں کی دنیا ہے نا، کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ ذرا اپنے ملکوں میں دیکھیے، ایک لوتھڑا پھینک دیجیے پھر دیکھیے کیا عالم ہوتا ہے۔ کسی کو دسترخوان بٹھا دیجیے، یا کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو، ابھی یہاں کا ہو گیا، وہ نہیں کھائے گا، اسے نفرت ہو گیا۔ اس کی عقل اسے قبول نہیں کر رہی، ان کی عقل قبول کر رہی ہے۔ یہاں ننگے گھوم رہے ہیں، ہمارے ہاں برا سے برا انسان بھی بازار میں ننگا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، لڑکیاں ننگے ہو کے ناچنے لگتی ہیں، کود جاتی ہیں فیلڈ میں۔ تو یہ اوریانیت، یہ فحاشی، یہ حرام خوری، یہ اس ملک کی ہے، اور ان کی عقل قبول کرتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بالکل ٹھیک ہے یہ۔ تو پتہ چلا کہ عقل ماحول کی پیداوار ہوتی ہے، جیسا ماحول ہوگا، جیسے لوگ ہوں گے، جیسا کلچر ہوگا، جیسی تہذیب ہوگی، ویسے ہی عقل ہوگی۔ اس لیے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی ایک ملک کی عقل، کسی ایک طبقے عقل کافی نہیں ہے، تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، جو قرآن کی روشنی بتائے گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہو برا کیا ہے۔ حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے، چیزوں کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا اچھا کیا اور برا کیا ہے۔
اس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا. اب آئیے ترتیب دیکھیے. مٹی ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا ہے، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اور انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی اور نبی کو وحی دی گئی ہے. وہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے. یہ بڑا اصولی ٹاپک ہے جو میں نے چھیڑ دیا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گھنٹوں سے گفتگو کروں گا، اور میری بہت سی تقریر اس موضوع پر، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر اور میرا نام کلک کریں تو آپ کو مل جائیں گے. ایک ٹاپک ہے میرا قرآن اور انسان، کبھی سنیے اسے، قرآن اور انسان. تو بہرکیف میں کہتا کہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ہم کو انسان بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو حیوانیت بھی دی ہے اور ملکوتیت بھی دی ہے. ہم جو کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں یہ حیوانیت ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ ملکوتیت ہے. ہمارے اندر ایک حیوان بھی ایک فرشتہ بھی. اب آپ چاہیں تو حیوان کو ترقی دے لیں، بن جائیں حیوان، یا چاہیں تو فرشتے بن جائیں آپ. یہ ذکر کے محفل دراصل انسان کو فرشتہ بناتی ہے، روح کو ترقی دیتی ہے، ارتقاء دیتی ہے، قلب کو مائل با فیضان الہی کرتی ہے، محبت رسول سے قلب انسانی کو معمور کر دیتی ہے. انسان کی ذات کا رشتہ اس ڈیوائن سورس سے قائم ہو جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ ذکر کی محفل میں آنے کے بعد اپنے حیوان کو پیچھے چھوڑ دیں اور فرشتے بن جائیں، ملکوتیت کی سہول رہیں، روحانیت ترقی کرے آپ کی، ارتقاء اور روحانیت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس محفل سے مکمل فیض یاب توفیق عطا فرمائے.